انبیاء آیت نمبر 7 کے ایک حصے میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اے لوگوں اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ یہ بڑی بہترین چیز ہے، اور اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا تو پھر وہ سوال کرے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں سرکار سے روایت کرتے ہوئے کہ سرکار نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کی چابی اس سوال کرنا ہے۔ جب بندہ سوال کرتا ہے اس کے ذریعے وہ علم کا خزانہ حاصل کر لیتا ہے۔ مفہوم حدیث یہی ہے، اور سرکار کا یہ بھی فرمان ہے کہ سوال کرتا ہے تو سوال کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، جس نے سوال کا جواب دیا اس کو بھی ثواب ملتا ہے، جنہوں نے سوال کا جواب سنا انہیں بھی ثواب ملتا ہے، اور جنہوں نے ان سے محبت رکھی ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو یقیناً سوال کرنا، اور ایک روایت کے مطابق سوال کرنا آدھا علم ہے۔ سوال کرنا چاہیے، اچھی چیز ہے، لیکن سوال کرنے کا جو محل ہوتا ہے کہ کس سے سوال کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا، کب پوچھنا ہے کب نہیں پوچھنا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا کہ میں آپ کو آسان سی مثال لے کے سمجھاؤں، اگر کوئی ٹیلر ہے تو ٹیلر اپنا مسئلہ کس کے پاس لے کر جائے گا؟ یقینی سے بات ہے دوسرے ٹیلر کے پاس لے کے جائے گا، کسی مکینک کے پاس لے کے جانے سے۔ اسی طرح ہم اگر گوشت لینے کے لیے جاتے ہیں تو ٹیلر کے پاس نہیں جاتے، کسائی کے پاس جائیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ اگر ہمیں سودا سلم لینا ہے، اگر چاول لینے ہیں، مسالہ جات لینے ہیں، تو ہم ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جاتے کہ بھائی صاحب یہ دے دو۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر فیلڈ کا ایک بندہ کوئی نہ کوئی خاص ہوتا ہے، آپ اس سے جا کے اپنا معاملہ بتا دیں اور اس سے اپنا استفادہ کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ہر فیلڈ کا کوئی نہ کوئی ماہر شخص ہوتا ہے۔ اسی طرح دین کے معاملات کی بھی یہ چیز ہوتی ہے، اگر آپ کو اپنے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ اہل علم کے پاس جائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اہل علم کے پاس جا کے سوال کرو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ گوشت لینا ہوگا تو کسائی کے پاس جائیں گے، دوائی لینی ہوگی تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بائک ٹھیک کروانی ہوگی تو مکینک کے پاس جائیں گے، اس طرح گھر بنوانا ہوگا تو گھر بنوانا کس کے پاس جائیں گے؟ دوسرے کے پاس جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے مطلب ہر ایک کو پتا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین ہی اتنا مضموم ہے کہ علم کا سوال پوچھنے ہم کہاں جائیں گے؟ چیٹ جی پی ٹی کے پاس، ہم جائیں گے یوٹیوب کے پاس، ہم سرچنگ پہ یہ سوال سرچ کریں گے اس کا جواب میں بتا دوں۔ بھائی جب آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز مجھے اس کا جواب دینے والا ایک بندہ خاص ہے، تو دین اتنا مضموم کیوں ہے کہ آپ جناب سے جس کے ساتھ اٹھا کے پہنچ جاتے ہیں؟ اب یہی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ وہ لوگ جو نہ عالم ہوتے ہیں، نہ مفتی ہوتے ہیں، نہ دین کے بارے میں کچھ پتا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ہمارے لوگ جا کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، آپ کو پتا ہے کہ میرے تو سوال کس سے پوچھنا ہے، تو یقیناً آپ کے سوال میں جواب وہ عالم دین دے گا، کوئی اور نہیں دے گا۔ آپ کو مفتی اسلام دے گا، عالم وقت دے گا، لیکن نہیں، ہم نے پوچھنا ہے چیٹ جی پی ٹی سے، ہم نے پوچھنا ہے یوٹیوب سے، ہم نے پوچھنا ہے فیس بک سے، ہم نے ڈالا انسٹاگرام پہ، ہم یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ سرچ کریں گے، اس کا جواب ہمیں کیا ملے گا؟ او خدا کے بندے، جواب پوچھنے کے لیے کہ مسجد کے امام سے جواب نہیں جا سکتے، تمہارے رابطے میں کوئی ایسا عالم دین نہیں جس سے آپ سوال پوچھ سکیں، لیکن نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم نہیں پوچھتے تو ہوتا کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان علماء نے یہ لکھا کہ اگر آپ اہل علم کے سوال نہیں کریں گے، آپ کوئی بات نہیں پوچھیں گے، تو ہو سکتا ہے آپ اپنا ایمان بھی ضائع کر دیں۔ آپ کو نہیں پتا نا ایمانیات کیا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ ایمان میں کیا کیا چیزیں داخل ہے، کن چیزوں کے انکار سے بندہ کافر ہوتا ہے، کن چیزوں کے انکار سے بندہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، کن چیزوں کے انکار سے بندہ اہل سنت سے باہر نکل جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہماری یہ چیزیں بری ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں کبھی موت میت ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے واگلہ بچ جاتا ہے، یہ عورتیں شور بجا رہی ہیں اوپر بیٹھ کے، خوب ان کے یہاں الٹے سے جملے پوچھنے کو ہے اللہ میرا گھر ہی ملا تھا، معاذ اللہ میرے ابا ہی ملے تھے، ان کی جگہ مجھے اٹھا دیتا، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، یا اللہ معاذ اللہ تو نے ظلم کیا، اس طرح کے جملے ہماری عورتیں بولتی ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر اس طرح کے جملے آپ نے بولے دانے اسلام سے باہر نکل جائیں۔ کیوں؟ آپ نے پوچھا نہیں،
آپ نے علم سیکھا نہیں. اور یاد رکھیں ما لا بد منہ المسائل، ما لا بد منہ المسائل یعنی وہ مسائل جن کے بارے میں کوئی چارہ نہیں ہے. ما لا بد منہ مسائل میں جہالت عذر نہیں ہوتی، یعنی وہ مسائل جو روز مرہ کے آپ کے ہیں، ایمانیات کے ہیں، طہارت کے ہیں، نماز کے ہیں، روزے کے ہیں، زکات کے ہیں، حج کے ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، ہر چیز ہے، ان میں جہالت عذر نہیں ہوتی. ہمارے لوگوں نے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. بھائی تجھے ڈبل گناہ ملے گا، کیوں پتہ نہیں تھا؟ ایک تو پتہ نہ ہونے کا گناہ، ایک غلط کرنے کا گناہ. لیکن ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. تو علماء نے یہ آیت کی تفسیر میں لکھا، اگر آپ کسی سے سوال نہیں کرتے، کسی اہل علم سے سوال نہیں کرتے، اہل علم سے علم نہیں سیکھتے، ان سے صحیح مسئلہ دریافت نہیں کرتے، آپ اپنا ایمان بھی ظاہر کر سکتے. ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں. جب اچھا لوگ کیا بولتے ہیں، ہم اپنے ضرورت کے مسئلے پوچھتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں پوچھتے ہی نہیں ہے نا، ان کو سب پتا ہوتا ہے. ان کو کچھ بولو بھائی سے نہیں، مجھے سب پتا ہے، مجھے سب آتا ہے. اوہو جیسے کہ ماں کے پیٹ سے لے کے مفتی بن کے پیدا ہوا ہے حضرت، ویسے اعظم نہیں ہے تو پیٹ میں سب ہچ کر کے باہر نکل کے سارے سے ہدایت سنا دی پوری ہمیں، قدوری سنا دی متن سمیت. ہمارے تو لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں. لوگوں کو بولو سیکھنے ہمیں سب آتا ہے، اور دو پرس اندر بول رہے ہیں یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. ایسا بھی ہوتا ہے. ابھی میں ایک جگہ درس فکر کر رہا ہوں، نماز کے شرائط کے حوالے سے کلام چل رہے ہیں ہمارے. یقین کریں میں نے جب طہارت کے مسائل بیان کیے نا، لوگوں کو شکلیں دیکھنے والی تھی. ان کو پتا تک نہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے. اب اندازہ لگا، بڑی بڑی عمر کے لوگ، بڑی بڑی عمر کے سفید داڑیاں ہو گئی، ایسے دیکھ رہے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. یہ مسئلہ بھی ہے. احتلام سے غسل واجب ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ غسل واجب ہونے کی کیا صورتیں ہیں؟ نماز طہارت کا مطلب کیا ہے؟ بدن پاک ہونا، کتنے ناپاک ہونا، کتنی نجاست کتنی لگی ہو تو کیا ہوگا، کچھ نہیں پتا. لیکن صاحب چل رہا زندگی. تو ایک تو وہ تو پوچھتے ہی نہیں ہے نا، ان کی تو ہلاکت تب کی ہے، اللہ معاف کرے. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو پوچھتے ہیں، ہم اپنے ضرورت کے مسائل پوچھ لیتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ، جس کو تم ضرورت نہیں سمجھ رہے ان کے بارے میں کون پوچھے گا؟ وہ تو تمہیں لگ رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے. اور وہ ضروری ہوئے. اب ہمارے ایمان اسلام کے مسائل کون پوچھنا، مجھے بتائیں. کوئی ایک بندہ مسجد کا امام صاحب، مجھے امام صاحب عقائد کے بارے میں ذرا مجھے یہ بتا دیں، اسلام کے بارے میں. ہاں 11ویں کرے نہ کرے، کنڈے میں اگر مچھلی بنائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. مچھلی میں فاتحہ دینا جائز ہے، وہ قربانی کے وقت سے محرم کھانی بنا سکتے ہیں. یہ کس طرح کے سوال ہمارے یہاں ہو رہے ہیں؟ 6 محرم کو شربت نہ بنائے گناہ تو نہیں ہے کوئی، 10 محرم کو اگر ہمیں کھچڑا نہ بنائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. مطلب اس قسم کے سوال ہمارے یہاں لوگ پوچھتے ہیں. بنیادی سوال کہاں چلے گا؟ آپ کی ایمانیات، آپ کا اسلام، آپ کا کفر، اور تمام چیزیں کہاں چلے گئی اس میں؟ لیکن نہیں. تو جو ہمارے ضرورت کے مسائل ہیں ہم تو وہ پوچھیں گے، اور جو تمہارے ضرورت تمہیں نہیں لگتے وہ ضروری ہوں گے، ان کا کیا کرو گے پھر بتاؤ. تو یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا. پوری زندگی گزر جاتی طہارت کی کون نہیں پتا ہمارے لوگوں کو، ستر عورت کا سین نہیں پتا، استقبال قبلہ کو نہیں پتا، وقت یا تقبیر تحریم کچھ نہیں پتا. چل رہا ہے صاحب. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سی نماز میں قیام فرض ہے، کون سی نماز میں قیام فرض نہیں ہے، کون سی رکعت کو بلا عذر شدید بیٹھ کر پڑھ سکتے، کون سی نماز کو نہیں پڑھ سکتے. ہم پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کب جائز ہوتا ہے؟ نو ون نوز، کسی کو نہیں پتا. تو کبھی تو ایمان خطر میں پڑ جاتا ہے، کبھی ہماری نمازیں برباد ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی ہمارے روزے. میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا، ایک بندہ آگے مجھے حضرت روزے میں بال کاٹ سکتے ہیں؟ اب بتاؤ ذرا. اس کو یہی نہیں پتا کہ روزے میں بال کاٹ سکتے نہیں کاٹ سکتے. روزے میں ناخن کاٹ لیا، بات ہوتے کرنے سے پہلے بات ہوتے کر کے آتے ہیں کہ کر لی آپ آتے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالو میرا کر کے آگے پوچھ رہا ہے. چلو کوئی ایسی چیز اور مسئلہ، لیکن بس ایسی ایسی حرکتیں پچھلے پرسوں کی بات ہے، مجھے فون آ گیا، سو رہا تھا اٹھا دیا، حضرت مسئلہ پوچھ رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ وہ میں خود کو غسل واجب کر لیا، میں کیا کروں؟ ماشاء اللہ. کون سے مرد ہو تو مجھے یہ بتاؤ نا، خود پہ غسل واجب کرنے سے میرے روزے کا کیا؟ پھر اس کو ڈانٹا ٹپکا صحیح کر کے ایک تو میری نیند خراب کی تو نے، اوپر سے پھر اس کو میں نے سمجھایا کہ تم نے حرکت کیا کی. تو یہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے. اب خواتین ہماری لبسٹک لگا کے بیٹھ جاتی ہیں، پوچھتی ہیں اب لبسٹک حالت سے نہیں ہوتا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، پتہ ہی نہیں لگا گھوم رہی ہوگی نہ، بعض کو ناخن زمانے کی عادت ہوتی ہے، مختلف چیزیں. تو کبھی تو ایمان خطرے میں، کبھی عبادت خطرے میں. اسی طرح ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں. خرید و فروخت کے کس نے کون سے مسئلے ہمیں نہیں پتا ہوتے، کون سا مسئلہ ہے جو ہمیں پتا ہو، مجھے پتا ہے. شاید کوئی مسئلہ ہوگا. اگر کسی چیز کے اندر عیب ہے تو اس کو بیچنا کیسا، کس طرح بیچ سکتے، کس طرح نہیں بیچ سکتے. اگر میں نے یہ غلط شرط لگا دی تو میری بیگ یعنی خرید و فروخت کا کیا حکم ہوگا. ہم اجارہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، نقشے والے سے کرایہ طے کرتے ہیں، ٹیلر کے پاس سوٹ سینے کے لیے جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں نا بھائی سوٹ سی دو، سلائی کیا ہو جو پسند ہے دے دینا. جملہ سنتے ہیں نا،
اگر یاد رکھیں اگر ایسا ہوا کہ آپ کو نہیں پتا کہ اجرت کیا دینی، آپ کا اجارہ کرنا ہی حرام، جائز ہی نہیں. رکشے والے باجی کہاں جاؤ گے، وہاں جاؤ، آؤ بیٹھو بیٹھو، کرایہ کیا لوگے، ارے دے دینا تم، اور باجی میں 10 روپے دے دوں گی، وہ 100 روپے سمجھ کے بیٹھا، پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے تو یہ سوچا تھا ہم تو یہ دیں گے تمہیں، تو باجی کیا ہو گیا دور لے کے آئے ہو، تو پہلے بولنا چاہیے تھا نا بھائی. مفتی المنازع جھگڑے تک تو حرام ہے، یہ جائز ہی نہیں آپ ایسا نہ کرنا. تو بعض لوگ ہوتے ہیں الٹے سیدھے جملے ادا کرتے ہیں، پھر مجھے طلاق پڑی نہیں پڑی، ہمیں نکاح کرتے وقت یہ جملہ بول دیا تھا، مہر کا انکار کر دیا، میں تو مہر نہیں دے رہا، نکاح ہوا کہ نہیں ہوا. بھائی پوچھ لو نا، نہیں آتا تو پوچھ لو، سیکھ لو. آپ کے سرکار نے فرمایا ابن ماجہ کی روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تمام مسلمانوں پر فرض ہے. کب سیکھیں گے، جب آپ پوچھیں. ہم تو پوچھنے کی ضرورت اختیار نہیں کرتے. سب سے بڑا مسئلہ اگر پوچھ بھی لیا تو کس سے پوچھیں گے جا کے، ٹیٹا دودھ والا، پپو پان والا، اور چلے پتہ نہیں کیا نام اس کا، ناگوری دودھ والا، اس سے پوچھیں گے جا کے ہم، معروف مٹھائی والا، ان سے آگے پوچھیں. یا تو پھر کیا ہوگا، ہمارے جو گیدری کے دوست ہوں گے بیچارے، نہ عالم ہوں گے، نہ حافظ ہوں گے، نہ قاری ہوں گے، نہ کچھ ہوں گے نا، سر پہ ٹوپی لگائی ہوئی ہے، بڑے بڑے بال لگے ہیں، یہ حضرت عالم بنے ہیں، مفتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے جو فتوی مارے گا، پھر فتوی دے گا نہیں، فتوی مارے گا منہ پہ آپ کے. پوچھے تو صحیح ذرا. بدن کے غیر ضروری بال اگر چاول کے دانے کے برابر ہو گئے نا تو کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے. جتنے سب کھانا پینا حرام ہو گیا نا، سب برباد ہو رہے ہیں، تمہاری نمازیں حرام ہو گئی، تمہارا کھانا پینا حرام ہو گیا. کیا کریں سے لوگوں کو، تو یہی ہوگا. ہماری بہنیں یہاں موجود ہیں، مخصوص ایام کے مسائل کسی عالمہ سے نہیں سیکھیں گی. کس سے سیکھیں گی، اماں سے، دادی سے، خالی سے، خالہ سے، نانی سے. یہ سکھائیں گے ہمیں مسائل جن کو خود کچھ نہیں پتا. ابھی یہ جب طہارت کے مسائل میں نے نفاس کا مسئلہ بیان کیا کہ خواتین جب ہماری بچہ پیدا کرتی ہیں تو اس کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کا خون نفاس کہلاتا ہے. اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہوتی. اگر 1 گھنٹے بعد بھی بند ہوتا تو عورت غسل کر کے نمازیں شروع کری، عورت پاک. اور زیادہ سے زیادہ مجھے 40 دن ہوتی ہے، کم سے کم کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے نا 40 دن تک ناپاک رہو گی، 40 دن کی نمازیں برباد کروا دی. وہ پتہ ہی نہیں اگر خون ہے، اگر خون نفاس 1 ہفتے میں، 1 دن میں، 1 گھنٹے میں بند ہو گیا، عورت واجب ہے کہ غسل کر کے نماز شروع کر دے. پورے مہینے کی نمازیں برباد کروا دیتی ہیں. اور اس زمان رمضان آ گیا، رمضان کے سارے روزے قضا کروا دی. دونوں گناہ گار ہیں، غلط مسئلہ بتانے والی بھی اور غلط مسئلہ سمجھنے والے، دونوں گناہ گار ہیں. اس کے لیے غلط مسئلہ بتایا، لا تفتو بغیر علم، سرکار نے فرمایا بغیر علم کی فتویٰ نہ دینا، لا تفتو بغیر علم. اور سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ قیامت کے دن اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. بخاری کی حدیث ہے. اگر آپ غلط مسئلہ بتاتے ہیں نا کہ بھائی مسئلہ ایسا نہیں ایسا، گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول یہ فرماتا ہے. آپ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے نا، غلط مسئلہ بتانے کا مطلب اللہ رسول کی طرف منسوب کرنا کہ انہوں نے یہ مسئلہ بتایا اور آپ نے ان پہ جھوٹ باندھا پھر جہنم میں بتایا. یہ ہماری حال. تو خدا را علم سیکھنا ہے اچھے لوگوں نے سیکھیں، اول تو سیکھیں، پھر صاحب علم لوگوں نے سیکھیں، اور پوچھنا ہے تو اہل علم سے سوال کریں. ہمیں اپنے فون لسٹ میں چیک کرنا چاہیے کیا ہمارے کو ایسا عالم مفتی بندہ ہے، معتبر شخصیت ہے جس سے ہم مسئلے پوچھیں. اللہ کا شکر ہے میرے پاس ایسے بہت لوگ ہیں جو مجھ سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں، حضرت یہ مسئلہ بتا دیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں تنگی محسوس نہیں کرتا کہ یار تنگ کر رہے ہیں. ابھی بھی موبائل دیکھوں گا تو 10-15 میں سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہوں گے میرے پاس، کسی نہ کسی کا سوال آتا رہتا ہے، میں خود دل سے جواب دیتا ہوں. بڑی بندے نے پوچھا ہے یار، اچھی باتیں پوچھا ہے، چلو جواب دے دو، اس ہوا کے پاس تو نہیں جا رہا. یہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نا، سرکار نے فرمایا کہ اچھا سوال کرنا نصف علم ہے. اچھا سوال کرنا، سوال بھی ڈھنگا ہونا چاہیے. اور بے ڈھنگا سوال جیسے میں نے آپ کو بتایا مچھلی کو فاتح ہو جاتی ہے کہ قربانی کے گوشت سے ہم محرم کا حاجی بنا سکتے ہیں. اگر کنڈوں کے اندر چھوڑے نہ بنے تو مسئلہ تو نہیں ہے. محرم میں 6 محرم کی شربت بنا لیا اور نہیں بنایا تو کچھ مسئلہ تو نہیں ہوگا. اگر ہمیں شربت برف نہ ڈالی تو کیا برف شربت حرام ہو جائے گا ہمارا. اندازہ لگایا. اچھا سوال کرنا اس علم. تو اللہ تعالیٰ کی بات سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو خود صاحب علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ قرآن میں ہوتا ہے حل یستوی الذین یعلمون اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں بتاؤ بھائی جاننے والے نہ جاننے والے کے برابر ہو سکتے ہیں کبھی؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ لا تفتوا بغیر علم، بغیر علم کے کبھی فتویٰ نہ دو۔ اللہ تعالیٰ کی بات سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔